تیسری کلاس ہے. کل جو ہے کچھ مصروفیت کی وجہ سے ہماری کلاس نہیں ہو سکی، تو آج کوشش کریں گے کہ ہم اس کے اندر کچھ مزید آگے بڑھ سکیں، کیونکہ آگے بہت سارے سلائڈز باقی ہیں جو ہم نے تفصیل سے پڑھنی ہیں. تو اس حوالے سے ہم نے سورہ یوسف کا تعارف، اس کے فضائل اور اس کے مضامین کا ایک اجمالی جائزہ لے لیا تھا کہ قرآن مجید، اور یہ بھی ہم نے جائزہ لے لیا تھا کہ قرآن مجید نے جو اس واقعے کو بیان کیا ہے اس کے اسلوب میں اور ببلیکل جو میتھڈ ہے اس حوالے سے اس میں کیا فرق ہے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام خاندانی پس منظر کے بارے میں بھی ہم نے تھوڑا بہت جائزہ لے لیا تھا، ان کے خواب کے بارے میں بھی ہم نے جائزہ لے لیا تھا، اور بھائیوں کو ان سے جو حسد تھی اس حسد کا بھی ہم نے بائبل کے تناظر میں جائزہ لے لیا تھا کہ وہ حسد جو ہے اور وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے جھوٹ بول کے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جاتے ہیں اور پھر جو ہے ان کو کنویں میں پھینک کر آ جاتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو تو بھائی کنویں میں ڈال کر آ جاتے ہیں، لیکن پیچھے والد صاحب کو بھی تو کچھ جواب دینا تھا. تو قرآن مجید اس حوالے سے بیان فرماتا ہے وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، کہ وہ ایک قمیص کے اوپر جھوٹا خون لگا کے اپنے بھائی کے والد صاحب کے پاس لے آئے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام پہچان گئے، انہوں نے فرمایا کہ یہ بات جو ہے تم نے اپنے پاس سے گھڑ لی ہے، پس میں تو صبر ہی کروں گا. لیکن بائبل کا جو بیانیہ ہے اس کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام کا تاثر ایسا تھا جیسے ایک عام آدمی کا تاثر ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے، اپنے ٹاٹ کمر سے لپیٹ لیا اور بہت دنوں تک اپنے بیٹے کے لیے ماتم کرتے رہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے تھے کہ میں اسی حالت میں ہی جو ہے قبر میں چلے جاؤں گا. یہ تو بائبل کا جو ہے تورات کا بیانیہ تھا. تورات کی کتاب، پہلی کتاب پیدائش کے 37ویں باب میں اس طرح سے مرقوم ہے. لیکن جو تالمود کا بیانیہ ہے وہ بھی اس سے جو ہے تھوڑا مختلف نہیں ہے. تالمود بھی ہمیں یہ بیان کرتی ہے کہ جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ آ کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک قمیص پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم اپنے گلے کو اکٹھے چرا رہے تھے، اور جب ہم سکم، یہ اس کا موجودہ نام نابلس ہے، تو جب ہم اس راستے کی طرف بڑھے تو بیاباں کے راستے پہ پھٹی ہوئی قمیض خون اور مٹی میں لتھڑی ہوئی ملی ہے، تو آپ یہ پہچانیے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کو پہچان لیا، اور پہچانتے ہی وہ اوندھے منہ زمین پہ گر گئے. کافی دیر تک بے حس و حرکت پڑے رہے، پھر وہ اٹھ کر چلانے لگے ہاں یہی میرے بیٹے کی قمیض ہے. دیکھیں قرآن مجید کا جو بیانیہ ہے اور جو یہودی روایات ہیں وہ کس قدر جو ہے 180 ڈگری کے اوپر ہیں. کتنے قرآن مجید ایک نبی کو باقاعدہ پورٹرے کرتا ہے اس مقام پہ کہ ایک نبی اس موقع پر کیا ری ایکشن دے گا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، تو یہ مقام نبوت کے شان شایان ہے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اندازہ تھا، انہوں نے اپنے بیٹے کو وہ بچپن سے ہی انہوں نے پرکھ لیا تھا کہ اسی کے اندر جو ہے وہ آثار ہیں کہ یہ ہمارے جو کار نبوت ہے اس کو لے کے آگے بڑھے گا. تو اسی لیے وہ یوسف علیہ السلام کا بہت زیادہ خیال بھی رکھتے تھے. تو اس موقع پہ قرآن مجید مقام و منصب نبوت کی حفاظت کرتا ہے، وہ بائبل جو ہے ایک نبی کو ایک بالکل ایک عام آدمی کی طرح جو ہے ریپرزینٹ کرتی ہے نا. اچھا، دوسری بات یہاں پہ یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر بعض مرتبہ خوف واقع ہو جاتا ہے، کچھ غم لاحق ہو جاتا ہے. یہ سب طبعی امور ہیں، اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھے ہیں، لیکن یہ مقام ولایت کے منافی نہیں ہیں. جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرزند تھے حضرت ابراہیم، تو ان کا انتقال ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں تھے اور ان کی آخری سانسیں چل رہی تھی، اسی حالت میں انہوں نے دم توڑ دیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. تو یہ آنسو جاری ہونا، غم کا اظہار کرنا، یہ مقام نبوت کے یا مقام ولایت کے منافی نہیں ہے، یہ طبعی امور ہے. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو ری ایکشن جو بائبل بیان کرتی ہے یہ خلاف عقل ہے کہ نبی اس طرح کے ری ایکشن نہیں دیتے. دوسری بات یہاں پہ یہ بھی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں ان کو ہمارے ذخیرہ تفسیر کے اندر
بہت منفی معنی کے اندر ریپرزینٹ کیا گیا ہے۔ یہ بھی ظاہر سی بات ہے اسرائیلی روایات ہی ہیں، لیکن وہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے وہ نبی کی اولاد ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے ان کے اوپر انعام کیے، ان کو ملک مصر میں لے جا کے رکھا، ان کو ملک مصر کی حکمرانی دی، پھر بنی اسرائیل کے جو 12 قبیلے تھے وہ انہی بزرگان دین کے نام سے آگے چلے، تو یہ نبی کی اولاد تھی، ان کا جو مربی تھا، ان کی جو پرورش کرنے والا تھا وہ نبی تھا، تو یہ سب مومن تھے۔ بس ان کا جھگڑا اس بات پہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہمیں بھی، ہمارا باپ ہمیں بھی وہی توجہ دے جو یوسف علیہ السلام کو دیتا ہے، اور یعنی دوسرے لفظوں میں یہ نبی کی توجہ چاہتے تھے۔ تو نبی کی توجہ چاہنا کوئی بری بات نہیں ہے، تو لیکن ان سے جو ہے اس معاملے میں بہت بڑی غلطی ہو گئی، گناہ کبیرہ ہو گیا کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا، لیکن بعد میں انہوں نے توبہ کر لی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی، تو جب توبہ کر لی تو اللہ نے پھر انہیں اعلیٰ مقام سے فرمایا، ہے نا، اور پھر جب اللہ نے ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا تو وہ حدیث مبارکہ کے مطابق التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو شخص گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو اس کا پھر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ تو جب ان کا بھی گناہ ختم ہو گیا تو اللہ نے ان کو مقام ولایت عطا فرمایا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ پڑتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی جب ان کے پاس قمیض لے کر آئے تھے اور وہ آنکھوں میں آنسو تھے، تو ہر آنکھوں سے بہنے والے آنسو بھی جو ہے وہ سچائی کی دلیل نہیں ہوتے۔ تو قرآن مجید کے جب ہم اس واقعے کے اوپر بہت زیادہ غور کرتے ہیں تو ہمیں اس طرح کے بہت سارے لطیف نکات جو ہے وہ سمجھنے کو ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اب حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ان کے بھائی ہیں وہ ایک ایسے راستے میں کنویں میں پھینک کے جاتے تھے جہاں تجارتی شاہراہ کے اوپر واقع تھا اور وہاں پہ لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا۔ قرآن مجید فرماتا ہے وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهْ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ۔ تو اس وقت ایک قافلہ آ گیا۔ اب یہ قافلہ جو تھا یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پوتا یا پڑ پوتے وہ اس قافلے کے اندر موجود تھے اور تجارتی سامان لے کے جا رہے تھے۔ تو انہوں نے جب یہاں پہ کنویں کے پاس رکے، وہ پانی پینے کے لیے انہوں نے ڈول ڈالا، تو ڈول کے اندر اللہ نے حکم دیا یوسف علیہ السلام کو اس میں ویڑ آؤ، تو انہوں نے جو ہے وہ ڈول سے نکال لیا۔ ہاں، تو سیدھا سادہ واقعہ یہ ہے، یعنی ان کے بھائی کنویں میں پھینک کے چلے گئے تھے۔ لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب اسماعیلیوں کے قافلے کو دیکھا تو ان کے دل میں یہ خواہش آئی کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کے ان لوگوں کے ہاتھوں بیچ دیں۔ اب یہاں پہ بائبل نے مدین کے سوداگروں کا بھی ذکر کیا ہے اور اسماعیلیوں کے سوداگروں کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو مدین جو ہے یہ بھی اسماعیل علیہ السلام کی ہی اولاد، اہل مدین جو ہے یہ بھی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو اس کو اختلاف بھی کہا جا سکتا ہے کہ مدین کے سوداگروں کو بیچا یا اسماعیلیوں کو بیچا۔ بہرحال تو یہ جو تاجر تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو کچھ پیسوں میں ان کو بیچ دیا گیا۔ اور پھر تالمود یہ بیان کرتی ہے کہ یہ جو تاجروں کا جو قافلہ تھا انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کے اپنا غلام بنا لیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے انہوں نے جو ہے ان کے ساتھ جھگڑا کیا کہ بھئی یہ تو ہمارا غلام ہے، لیکن بالآخر پھر انہوں نے 20 درہم قیمت ادا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو راضی کر لیا اور وہ پیسے دے کے یوسف علیہ السلام کو لے گئے۔ لیکن قرآن مجید اس روایت کی جو ہے وہ تصدیق نہیں کرتا۔ اچھا، اب اس کے اوپر ایک پادری صاحب نے اعتراض کر دیا ایک مرتبہ، کہ پادری صاحب نے کہا کہ دیکھیں جی قرآن مجید کہتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو تھوڑے سے درہموں کے عوض بیچ دیا۔ تو آپ تاریخی اعتبار سے اس بات کو ثابت کریں کہ اس وقت مصر کے اندر جو کرنسی رائج تھی وہ درہم تھی۔ تو یہ ایک انتہائی فضول قسم کا اعتراض تھا، کیونکہ قرآن مجید اسی محاورے کی زبان میں بات کرتا ہے جو محاورہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، ہے نا۔ اور بائبل کا ترجمہ بھی اسی انداز سے کیا گیا ہے
کہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ تو اچھا، اب یہاں پہ ایک اور بات بھی جو ہے وہ تھوڑا سمجھنے کی ہے نا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان تاجروں کو یہ کہا تھا کہ بھائی یوسف علیہ السلام جو ہے نعوذ باللہ یہ بھگوڑے غلام ہیں، بڑے بھاگ جاتے ہیں۔ تو زمانہ قدیم کے اندر غلاموں کا، باندیوں کا جو ہے رواج تھا، ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی، جس طرح جانوروں کی منڈیاں لگتی تھیں، ان کی بھی منڈیاں لگتی تھیں، تو ان کی بھی کچھ کوالٹیز ہوتے تھے، ان کے اندر کچھ جو ہے خرابی ہوتی تھی، تو کسی غلام کا بھگوڑا ہونا یہ اس کے لیے جو ہے ایک بہت بڑی خامی ہوتی تھی۔ تو لوگ ایسے غلام کو خریدتے بھی نہیں تھے کہ خدا نخواستہ ہم سے نہیں بھاگ جائے، یا کسی کا بھاگا ہوا اور اس کا مالک لینے نہیں آ جائے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا، ہے نا۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک اور بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہے وہ یہ جو بیچنے والی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پہ بیچ دیا، تو یہ تاجروں نے بیچا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان تاجروں کے ہاتھوں ان کو نہیں بھیجا تھا، بلکہ ان تاجروں نے یوسف علیہ السلام کو لے جا کے ملک مصر بیچ دیا تھا۔ اب بائبل کا جو بیانیہ ہے وہ خلاف عقل ہے، کیونکہ اگر بھائیوں نے ہی یوسف علیہ السلام کو بیچا ہوتا تو بعد میں ان کو اس بات کی امید ہوتی یا ان کو اس بات کا خدشہ ہوتا کہ یوسف کہیں نہ کہیں زندہ ہوں گے۔ لیکن قرآن مجید میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، پھر ان سے گفتگو ہوتی ہے، اور پھر وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنے بھائی کا بھی اجمالی سا تذکرہ کرتے ہیں، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا خیال تھا کہ وہ مر چکے ہوں گے، کیونکہ اگر یوسف علیہ السلام کو وہ بیچ دیتے تو کسی نہ کسی کا ضمیر تو ملامت کرتا، اور پھر کوئی نہ کوئی ان کے جو ذکر تو کرتا۔ پھر یعقوب علیہ السلام ان کی تلاش کی جستجو کرتے، لوگوں کو مصر کی جانب بھیجتے کہ جاؤ ان کو ڈھونڈ کے لاؤ، ہے نا۔ پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ جب یہ لوگ مصر پہنچے غلہ لینے کے لیے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ کھانا کھلایا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام چونکہ ملت ابراہیمی سے تھے، دین ابراہیمی کے اوپر تھے، تو یقیناً انہوں نے بھی ان کے ساتھ کھاتے ہوئے وہی طریقہ کار اختیار کیا ہوگا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کا تھا، اللہ کا نام ان کے سامنے لیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود ان کے بھائی انہیں نہیں پہچان سکے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے خیال میں یوسف علیہ السلام مر چکے تھے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ مصر کے لوگ جو ہے، مصر میں صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ملت ابراہیمی میں تھے، بلکہ ہم نے گزشتہ کلاسوں میں بھی اس حوالے سے بات کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر کے اندر بھی جو ہے بہت بڑا دعوت کا کام کیا تھا۔ اور جب ہم عزیز مصر کی بیوی کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ عورت جو یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگاتی ہے، اور پھر جب اس کے شوہر میں معاملہ واضح ہو جاتا ہے تو اس کا شوہر بھی اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تو استغفار کر، تو وہ تو جو ہے وہ مسلمان نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی بیوی کو استغفار کرنے کی تلقین کرتا ہے، جو کہ دین ابراہیمی کا جو ہے ایک حصہ تھا، ابراہیمی تعلیمات کا حصہ تھا۔ تو تعلیمات ابراہیمی کے اثرات مصر میں موجود تھے۔ اچھا، اب حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے جو کہ مصر میں ہے۔ اچھا، اب یہاں سے جو ہے ہمارے مصر کی جو ہے وہ تاریخ کا مطالعہ شروع ہوگا تھوڑا سا، تو ہم کوشش کریں گے کہ جلدی کریں، کیونکہ ہماری تقریباً 350 کے قریب سلائڈس ہیں۔ اچھا، اب یوسف علیہ السلام جو تاجر تھے، یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ مصر لے گئے تھے، اور مصر میں اس وقت 15ویں خاندان کی حکومت تھی۔ اچھا، اب یہ 15ویں خاندان کیا ہیں یہ آگے چل کے تھوڑا ڈیٹیل سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو لوگ اس وقت مصر پہ حکمران تھے ان کو ہوکسس کہا جاتا تھا۔ یہ عربی النسل لوگ تھے، اور یہ چونکہ حجاز کا علاقہ ایک خشک اور بیابان علاقہ تھا، تو یہ یہاں پہ قبائلی زندگی گزارتے تھے، خانہ بدوشی کی زندگی گزارتے تھے۔ تو یہ خانہ بدوشی کی زندگی سے اور بار بار مائیگریشن سے تنگ آ کے انہوں نے مصر پہ حملہ کر دیا۔ یہ مختلف قبائل اکٹھے ہوئے، انہوں نے مصر پہ حملہ کر کے یہاں پہ قبضہ کر لیا۔ تو یہ چونکہ انویڈرز سے باہر سے آ کے انہوں نے جو ہے وہ یہاں پہ حملہ کیا تھا، تو یہ اجنبی تھے۔ مصر میں اس وقت خانہ جنگی چل رہی تھی، تو خانہ جنگی سے فائدہ اٹھا کے انہوں نے اپنی حکومت قائم کر لی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں تشریف لائے تو اس وقت مصر کے اوپر جو مصر کے جو مقامی لوگ تھے جو قبطی کہلاتے ہیں، تو قبطیوں کی حکومت نہیں تھی، بلکہ ان ہوکسس کی حکومت تھی۔
نا، جو کہ عرب تھے. اسی لیے قرآن مجید نے یہاں پر جو لفظ استعمال کیا ہے قال الملک، بادشاہ، کہ بادشاہ نے کہا. تو اس وقت قرآن مجید جو مصر کا حکمران ہے اس کے لیے بادشاہ کا لفظ استعمال کرتا ہے. لیکن جب ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ قرآن مجید مصر کے بادشاہ کے لیے فرعون کا لفظ استعمال کرتا ہے. فرعون جو تھا وہ مصر کے مقامی بادشاہوں کا ٹائٹل ہوا کرتا تھا. تو اسی لیے کیونکہ اس وقت فرعون کے خاندان کی حکومت بھی نہیں تھی، تو اسی لیے قرآن نے یہاں پہ ملک کا لفظ استعمال کیا ہے نا. اچھا، اب یہ لوگ جو تھے، یہ ہاکسز جو تھے، یہ چونکہ یہ کنانی تھے تو کنان کے اندر بھی جو ہے بت پرستی کا رواج تھا. تو یہ اپنے بت جو ہے وہ الگ سے لے کر آئے تھے. اچھا، مصر میں بھی بت پرستی عروج پہ تھی. بڑے بڑے ٹیمپلز یہاں پہ موجود تھے، بڑے بڑے اسٹیچوز تھے، بت تھے جن کی جو ہے پوجا کی جاتی تھی. یہ لوگ بھی اپنے ساتھ جو ہے دیوی دیوتاؤں کا تصور لائے تھے. تو ان کی یہ کوشش تھی کہ کسی طریقے سے مصر میں ان کا مذہب رائج ہو جائے نا. تو یہ جو قدیم مصری جو آثار قدیمہ ہے اس کی روشنی میں ہم تھوڑا سا دیکھیں گے ان کو بھی کہ یہ لوگ کون سے جو ہے اپنے ساتھ یہ بت لے کر آئے تھے اور مصر کے اندر کون سا بت پرستی کا سسٹم تھا. تو بہرحال یہ ملک اور فرعون کا تصور یہ آگے بھی آئے گا. ابھی میں نے اجمالی سے تھوڑا سا آپ کو بیان فرمایا ہے. اچھا، اب مصر سے جو ہے ایک نئی زندگی کا، ایک نئے دور کا جو ہے شروعات ہوتی ہے. تو ہم یہاں سے دوبارہ سے تھوڑا سا مختصر جائزہ لیں گے. حضرت نوح علیہ السلام کے 16 پوتے تھے، ٹھیک ہے، 3 ان کے بیٹے تھے. ان 3 بیٹوں سے پھر مزید بیٹے پیدا ہوئے، تو یہ اس طرح سے 16 افراد بنتے ہیں یہ. تو حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حام، سام اور یافز، یہ مختلف بر اعظموں کے اندر جا کے آباد ہوئے اور اسی اعتبار سے جو ہے وہ ان کی نسلیں آگے چلی. اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ان میں ایک یہ جو آپ کو رائٹ ہینڈ کے اوپر نظر آ رہا ہے، یہ ایک سامی النسل افراد ہے جس کا گندمی رنگ ہے. تو جو اہل سام ہیں، جو گندمی رنگت والے جتنے بھی لوگ ہیں، ایشیائی لوگ، یہ سارے سامی النسل ہیں. پھر یہ ایک افریقی کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے جو سیاہ فام ہے، جس کی گہرا جو ہے وہ سیاہی مائل رنگت ہے. تو یہ سارے حامی النسل لوگ ہیں. یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت حام کی نسل میں سے ہیں. افریقہ کے لوگ تقریباً جو ہے وہ حامی النسل ہیں. پھر یہ تیسرا جو آپ کو نظر آ رہا ہے، گوری چمڑی اور نیلی آنکھوں والے افراد، یہ سارے یافس النسل ہیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو یافس، جو یورپ کی جانب جا کے آباد ہوا تھا، یہ سارے اس کی اولاد میں سے ہیں، ہے نا. اب بائبل جو ہے وہ ہمیں حضرت حام کے 3 بیٹوں کے بارے میں بتاتی ہے، 4 بیٹوں کے بارے میں. ایک کوش تھا. یہ جتنے بھی ایتھوپیا کے لوگ ہیں یہ کوش کی نسل میں سے ہیں، ٹھیک ہے. پھر دوسرے نمبر پہ مزرائیم تھا. یہ مزرائیم جو ہے یہ مصر کو بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اردو بائبل کے اندر یہاں پہ جو ہے مصر لفظ لکھا ہوا ہے. تو مزرائیم کی اولاد سے جو ہے سارے کے سارے اہل مصر ہیں. پھر فوت ہے. فوت کی اولاد لیبیا ہے. یہ لیبیا کا علاقہ بالکل مصر سے جڑا ہوا علاقہ ہے، ابھی آگے نقشے میں آ جائے گا. اس کے بعد پھر چوتھا بیٹا تھا کنعان. تو یہ سارے جو فلسطینی ہیں وہ سارے کنعان کی اولاد میں سے ہیں، ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کی مزید جو ہے وہ ہم تفصیل نہیں کریں گے، بس یہ، ورنہ اس کی تفصیل کری تو پھر بہت آگے ہمیں. اچھا، اب یہ ان چاروں ریسز کو، یا یہ چاروں جو نسلیں ہیں، ان کو آپ قدیم مصری آرٹ کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ایک قدیم مصری آرٹ کی تصویر ہے جو تقریباً 5000 سال پرانا آرٹ ہے، 3000 سال پرانا آرٹ ہے تقریباً نا. یہ آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں. یہ میں ہائی لائٹ آپ کو جو ہے پین سے مارک کر کے جو ہے آپ کو سمجھاتا ہوں یہاں پہ، ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کو ریڈ کلر کا جو میں انڈیکیٹ کر رہا ہوں، یہ جو 2 افراد آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ لیفٹ سے لے کے رائٹ تک نا، یہ ایشیائی لوگ ہیں، کنانی ہیں، ٹھیک ہے جی. ان کو گندمی رنگت میں دکھایا گیا ہے، ان کنانیوں کو. اس کے بعد پھر یہ 4 جو ہیں یہ
نیوبینز ہیں، یعنی یہ لیبیا اہل لیبیا لوگ ہیں، حامیون نسل، یہ سارے نیگروز ہیں، بلیک سیاہ فام لوگ جن کو کہتے ہیں نا. اچھا اس کے بعد پھر یہ سفید فام لوگوں کو یہاں پہ انڈیکیٹس کیا گیا ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے جو ہے یہ لیبیا کے ہیں. خاندانوں کا جو ارا ہے 31 خاندانوں کو مختلف زمانوں کے اندر انہوں نے تقسیم کیا ہے. فرسٹ جو ہے ارلی ڈائنسٹک پیریڈ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر دوسرا جو ہے وہ اولڈ کنگڈم کہلاتا ہے. ہاں یہ اولڈ کنگڈم کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو وائٹ کے اندر انڈیکیٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر فرسٹ انٹرمیڈیٹ پیریڈ ہے. انٹرمیڈیٹ پیریڈ یہ اولڈ کنگڈم. یہاں پہ یہ بات سمجھ لیں، کنگڈم اس دور کو کہا گیا ہے جس دور میں مصر جو ہے وہ متحد تھا. اچھا مصر کے ہیں دو حصے، ایک اپر ایجپٹ ہے، دوسرا لوئر ایجپٹ ہے. جب ان دونوں حصوں کے اوپر اکٹھی حکومت رہی ہے تو وہ کنگڈم کہلائی ہے. اور جب یہ حکومت ٹوٹ گئی، لوئر ایجپٹ کے اوپر الگ لوگوں نے حکومت کی اور اپر ایجپٹ کے اوپر الگ لوگوں نے حکومت کی، تو یہ انٹرمیڈیٹ پیریڈ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر یہ متحدہ جو اولڈ کنگڈم تھی یہ ختم ہو گئی، اور پھر ایک افراتفری اور خانہ جنگی کا شکار ہو گیا مصر. تو یہاں پہ یہ فرسٹ انٹرمیڈیٹ پیریڈ کہلاتا ہے. اس کے بعد پھر آتا ہے مڈل کنگڈم. یہ مڈل کنگڈم کا زمانہ جو ہے یہ بھی متحدہ مصر کا زمانہ ہے. اس کے بعد پھر دوبارہ افراتفری شروع ہو جاتی ہے اور سیکنڈ انٹرمیڈیٹ پیریڈ آ جاتا ہے. اس کے بعد پھر یہ نیو کنگڈم کا زمانہ ہے، اور اس کے بعد پھر افراتفری شروع ہو جاتی ہے جو تھرڈ انٹرمیڈیٹ پیریڈ کہلاتا ہے. پھر یہ لیٹ پیریڈز ہیں. لیٹ پیریڈز کے اندر یہاں پہ پہلے یہ نیوبینز آ جاتے ہیں. نیوبینز کو ڈیفیٹ کرتا ہے الیگزینڈر دی گریٹ. رومن یعنی جو گریکس کے بعد پھر یہاں پہ رومنز آ جاتے ہیں. رومنز کے بعد پھر یہاں پہ کرسچنز آ جاتے ہیں. کرسچنز کے بعد پھر یہاں پہ مسلمان آ جاتے ہیں. تو یہ ایک طویل تاریخ ہے. ہم اس کے اندر سے جو ہے چیدہ اہم تاریخ کو جو ہے انشاءاللہ ہم یہاں پہ ضرور دیکھیں گے. اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پری ڈائنسٹک پیریڈ ہے، یہ پری ڈائنسٹک پیریڈ اس زمانے کو کہا جاتا ہے جس میں مصر کے اندر فرعونوں کے خاندان کی حکومت نہیں تھی. حکومت رہی ہوگی کوئی بھی، لیکن جو فرعون کے ٹائٹل سے جو حکومت شروع ہوئی تو وہ ارلی ڈائنسٹی کہلاتی ہے. فرسٹ ڈائنسٹی کے اندر جو ہے 3 خاندان رہے ہیں. یہ آپ کو اس ٹیبل کے اندر نظر بھی آ رہا ہوگا کہ 1 سے لے کے 3 خاندان رہے ہیں. اس کے بعد پھر یہ اولڈ کنگڈم آ جاتی ہے. اولڈ کنگڈم کے اندر پھر جو ہے وہ 4 سے لے کے 10 تک جو ہے خاندانوں کی حکومت رہی ہے. اس کے بعد پھر مڈل کنگڈم آ جاتی ہے. اس کے اندر جو ہے پھر الگ خاندانوں کی حکومت رہی ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ پرشینز تک یہ تقریباً 31 خاندان بن جاتے ہیں. یہ اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹائم لائن ہے پوری. ارلی ڈائنسٹک پیریڈ جو رہا ہے وہ تقریباً 414 سال تک رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر اولڈ کنگڈم آ جاتی ہے. اولڈ کنگڈم جو رہی ہے وہ 505 سال رہی ہے. پھر فرسٹ انٹرمیڈیٹ پیریڈ آ جاتا ہے، یہ 126 سال تک رہا ہے. پھر مڈل کنگڈم آ جاتی ہے. مڈل کنگڈم جو ہے وہ 395 سال رہی ہے. پھر سیکنڈ انٹرمیڈیٹ پیریڈ آ جاتا ہے، یہ 100 سال رہا ہے. اچھا، حضرت یوسف علیہ السلام اسی سیکنڈ انٹرمیڈیٹ پیریڈ کے اندر تشریف لائے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر نیو کنگڈم آ جاتی ہے. نیو کنگڈم جو ہے یہ 519 سال تک رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر یہ تھرڈ انٹرمیڈیٹ پیریڈ آ جاتا ہے، یہ 405 سال تک رہا ہے. ٹھیک ہے، نیو کنگڈم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نیو کنگڈم میں تشریف لائے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی سیکنڈ انٹرمیڈیٹ پیریڈ میں. اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی مصر کی تہذیب تھی، اتنی بڑی مصر کی تہذیب تھی. یہ جو پری ڈائنسٹک پیریڈ ہے اس وقت باقاعدہ بادشاہت نہیں تھی، لیکن 3000 قبل مسیح سے پھر بادشاہت کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے، جو فرعون کے ٹائٹل سے لوگ آتے رہے. اچھا، اہرام مصر جو پیرامڈز ہمیں نظر آتے ہیں وہ بھی اسی دور میں بنے. ٹھیک ہے، تو یہ 3000 سال تک جو ہے یہ پوری کی پوری یہ تہذیب چلتی رہی. اس کے اندر پورا کا پورا نظام جو تھا وہ بالکل ایک اسٹرانگ یعنی بہت مضبوط جو ہے حکومت تھی. 3000 سال تک جو ہے ان کے اندر تسلسل رہا.
ایک مذہب تھا، ایک سماج تھا، ایک سیاسی نظام تھا، ایک بادشاہ تھا۔ یہ پوری دنیا کے اندر واحد مصر ایسی جگہ ہے جہاں پہ 3000 سال کا تاریخ کا تسلسل ہے۔ 3000 سال تک ان کے عقیدے بھی ایک رہے، ان کا سیاسی نظام، معاشی نظام، سماجی نظام، سب کچھ ایک رہا۔ اچھا، اب یہ ایک کیوں رہا وہ ہم آگے چل کے اس کی وجہ میں آپ کو انشاءاللہ آگے چل کے بتاؤں گا کہ یہ ایک کیوں رہا۔ یہ آپ کو ایک سیٹلائٹ امیج نظر آ رہی ہوگی کہ یہ دریائے نیل کی تصویر ہے۔ تو دریائے نیل کو جو ہیروڈوٹس ہے، یہ ایک قدیم رومی مورخ ہے، یہ پرانے زمانے کا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کا ہے یہ۔ تو اس نے لکھا ہے ایجپٹ از دا گفٹ آف نیل، کہ مصر جو ہے وہ دریائے نیل کا تحفہ ہے، یعنی اگر دریائے نیل نہ ہوتا تو شاید مصر بھی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو گزشتہ کلاسوں میں بتایا تھا تفصیل سے، آج میں بھی تھوڑا سا مختصر اس کا اعادہ کر دوں کہ انسانی تہذیب و تمدن کی جو بھی آغاز اور ابتدا ہوا ہے وہ دریا کے کنارے سے ہوا ہے۔ تہذیب کو زندہ رہنے کے لیے دریاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو دریا جو ہے وہ انسان کو خوراک بھی فراہم کرتا ہے، کھیتی باڑی انسان اس سے کرتا ہے، دریا کو خوراک ملتی ہے، مچھلیاں وغیرہ۔ ٹھیک ہے، پھر جو ہے وہ ذرائع نقل و حمل کے لیے، ٹرانسپورٹیشن کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو خیر جو ہے وہ بہت سارے جو ہے انسانی زندگی کے لیے جو ہے وہ دریا ضروری ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہماری جو دنیا کی قدیم ترین جو تہذیبیں ہیں اس میں ایک یہ انڈس ویلی سویلائزیشن ہے، دریائے سندھ کی تہذیب، دوسری جو ہے ایجپشن سویلائزیشن ہے۔ ان کے اندر بہت ساری کچھ مماثلتیں بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی جیسے مثال کے طور پہ دریائے نیل اور دریا سندھ جو ہے دونوں کی جغرافیائی حالت یکساں رہی ہے زمانے کے اندر، ابھی بھی کسی حد تک ہے۔ یہ دونوں میدانی علاقے کے اندر بہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر ان کے اندر طوفان بھی آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب طوفان آتا ہے تو دریائے نیل جو ہے وہ سیاہ مٹی اپنے ساتھ لے کر آتا تھا، تو بہت زیادہ زرخیز ہوتی تھی، وہ کھیتوں اور زمینوں میں پھر کھاد ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ جب سیلاب کا پانی اتر جاتا تھا نا تو وہی مٹی کھاد کا کام دیتی تھی۔ اچھا، اب دریائے سندھ جو ہے وہ جن پہاڑوں سے بہ کر آتا ہے وہ نمک کے پہاڑ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ سرخ مٹی اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، یعنی دریائے نیل جو ہے وہ بلیک مڈ لے کر آتا ہے، اور جو ہے وہ دریائے سندھ جو ہے وہ ریڈ مڈ یعنی مٹی۔ تو جس کی اسی وجہ سے اب دریائے سندھ کا پرابلم یہ ہے کہ چونکہ یہ سرخ مٹی لے کر آتا تھا اور یہ نمک کے پہاڑوں سے آتا تھا، تو اس وجہ سے یہ زمین میں سیم اور تھور پیدا کر دیتا تھا، تو یہاں کی زمین جو ہے وہ ویران ہو جاتی تھی، بیابان ہو جاتی تھی، بنجر ہو جاتی تھی۔ لیکن چونکہ دریائے نیل کی مٹی جو ہے وہ زرخیز مٹی اپنے ساتھ لاتا تھا، تو اس وجہ سے یہاں پر کھاد ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بلکہ جو ہے وہ سیلاب کا پانی اترنے کے بعد جو ہے وہ اسی مٹی کو جو ہے وہ کھاد کے طور پہ استعمال کیا کرتے تھے۔ اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو دریائے نیل ہے صرف ایک گرین پٹی آپ کو اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، بلکہ اور اس کے علاوہ یہ چاروں طرف جو ہے یہ بیابانی ہی بیابانی، بنجر ہی بنجر اور صحرائی علاقہ ہے یہ۔ تو آبادی اور جو زرخیز علاقے ہیں وہ صرف وہ ہیں جو دریا کے ساتھ آباد رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر جا کے ڈیلٹا بنا لیتا ہے اپنا، ایک کمل کے پھول کی شکل میں ہو جاتا ہے یہ۔ تو یا ان علاقوں کے اندر انسان آباد رہے ہیں بس، اور کھیتی باڑی بھی صرف اسی زمین پہ ہوتی تھی۔ پورا مصر جو ہے وہ آباد نہیں ہے، پورا مصر زرخیز نہیں ہے، زرخیز صرف یہی علاقے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ تھوڑا اس کو افریقہ کی جو ہے یہ بڑی ایک سیٹلائٹ امیج ہے، آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ دریا جو ہے وہ ایک بالکل ایک معمولی سی آپ کو پٹی نظر آ رہی ہوگی، یہ دریائے نیل ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ پورا دنیا کا سب سے بڑا صحرا ہے سہارا۔ ٹھیک ہے، اور پھر یہ نیچے کی طرف یہ حصہ جو ہے یہاں پہ کچھ جو ہے آپ کو زرخیز نظر آ رہی ہے، باقی یہ مصر ہو گیا، یہ لیبیا ہو گیا، یہ سوڈان، یہ سب علاقے جو ہے ایتھوپیا وغیرہ سب جو ہے ایک انتہائی ویران اور بنجر علاقے ہیں۔ اب یہاں پہ مصر جو ہے وہ یہاں پر آباد ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب یہ دریائے نیل ہے۔ اب دریائے نیل جو ہے وہ انسانی جو معاشرہ ہوتا تھا اس وقت کا، جو قدیم مصر کا جو معاشرہ تھا، لوگوں کی
جو معاشرتی زندگی تھی اس میں دریائے نیل کا کردار بہت اہم تھا۔ ایک تو مصریوں کو یہاں سے کھانا ملتا تھا، مچھلی بہت وافر مقدار میں ملتی تھی، ٹھیک ہے، پھر یہ ٹرانسپورٹ کے بھی کام آتا تھا، ٹھیک ہے، اور لوگ اسی کے ذریعے دریا کے ذریعے سفر کرتے تھے۔ اب ہم آج جس دور میں رہتے ہیں نا، تو یہاں پہ دریا بہت کمپلیکیٹڈ ہو گئے ہیں یا کمپلیکیٹڈ بنا دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ورنہ پہلے جو قدیم دریا ہوتے تھے وہ ان کا پارٹ بہت چوڑا ہوتا تھا، وہ بالکل منہ زوری سے بہتے تھے وہ دریا۔ تو آج بھی آپ دیکھیں جب دریا منہ زوری پر آتا ہے وہ اپنا راستہ خود ہی بنا لیتا ہے نا۔ تو قدیم زمانے کے اندر بھی اسی طریقے سے ہوتا تھا۔ تو جو ہے جب وہ وسیع پیمانے کے اوپر دریا پھیل جاتا تھا تو اس کے اندر کشتی چلنے کے اندر بہت سہولت ہو جاتی تھی۔ تو جو بلڈنگ مٹیریلز ہوتا تھا یا جو تجارتی سامان ہوتا تھا وہ سب کچھ جو ہے وہ کشتیوں کے ذریعے جو ہے وہ آگے پیچھے بھیجا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ دریائے نیل جو ہے یہ تقریباً 4100 میل لمبا دریا ہے یہ نا، اور یہ افریقہ کے شمال مغرب سے بہنا شروع کرتا ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں نقشے کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور یہ پھر مختلف ممالک سے ہوتا ہے، یہ سوڈان ہو گیا، ایتھوپیا ہو گیا، برونڈی ہو گیا، اور یہ ان سے گزرتا ہوا جو ہے پھر یہ مصر میں داخل ہو جاتا ہے یہ نا۔ اچھا، دریائے نیل جو ہے یہ دو ہیں، ایک سفید نیل ہے اور دوسرا بلو نیل ہے، وہ ابھی آگے میں آپ کو بتاتا ہوں، آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے نا۔ اور پھر یہ جو ہے اوپر سے بہتا ہوا آتا ہے اور یہ دریائے نیل یہ پھر مصر میں داخل ہوتا ہے۔ مصر کے یہ لوئر ایجپٹ میں داخل ہو کے یہ اپنا بہت بڑا ڈیلٹا بنا لیتا ہے، یعنی کئی ٹکڑوں میں کئی شاخوں میں تقسیم ہو جاتا ہے دریا آگے جا کے، اور پھر یہ بہتا ہوا آخر کار بحر روم میں جا کے گر جاتا ہے۔ تو دریا کے جو قدیم مصر کو جو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے نا، اپر اینڈ لوئر ایجپٹ میں، تو یہ بھی دریائے نیل کی مناسبت سے ہی کیا گیا ہے، کیونکہ یہ دریا جیسے میں آپ کو بتایا نا کہ یعنی ہیروڈیٹس کہتا ہے کہ اگر یہ دریا نہیں ہوتا تو مصر ہی نہیں ہوتا، تو لہٰذا نیل کی تاریخ اور مصر کی تاریخ کی آپس میں بالکل ایسے جڑی ہوئی ہے جیسے ہماری یہ شہادت کی انگلی اور یہ بڑی انگلی جڑی ہوئی ہے نا۔ اور مصر کی جو پوری تاریخ ہے وہ اس کے بغیر ادھوری ہے نا، کیونکہ قدیم مصر تھا یہ جدید مصر، یعنی ہر دور کے اندر مصر کے اندر جو زندگی کا جو دار و مدار رہا ہے وہ دریا پہ رہا ہے نا۔ اب یہ ایک بڑے پہاڑ سے بہتا ہے جس کا نام جبل القمر ہے نا، اور یہ وہاں سے یعنی پہاڑ سے بہت سارے چشمے نکلتے ہیں، پھر ان چشموں کا پانی ایک مختلف جھیلوں میں جمع ہوتا ہے، پھر یہ جھیلیں آگے چل کے ایک بڑی سی جھیل کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، اور پھر انہی میں سے جو ہے یہ ایک دریائے نیل جو ہے وہ آگے چل کے یہ دریائے نیل کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، اور پھر یہ نیل جو ہے وہ بہنا شروع کر دیتا، بہتے بہتے جا کے اس میں جا کے مل جاتا ہے یہ بحر روم کے اندر۔ تو سفید نیل جو ہے وہ اس کو دریائے سوڈان بھی کہتے ہیں، اور جو بلو نیل ہے وہ ہے ہی دریائے نیل ہے نا۔ اچھا، چونکہ مصر کے لوگوں کے جو ہے وہ زندگیوں کے اندر اس کا بہت زیادہ عمل دخل تھا ہے نا، تو وہ اس کو ایک دیوتا سمجھتے تھے کہ یہ دریائے نیل جو ہے یہ ایک دیوتا ہے، یہ ہماری معاشی ضرورت پوری کرتا ہے، یہ ہماری غذائی ضرورت پوری کرتا ہے، یہ ہماری زندگی کی بہت ساری ضرورتیں اس دریا سے پورا ہوتی ہیں، تو یہ ہمارے لیے ایک دیوتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب مسلمانوں نے مصر کو فتح کیا تھا تو یہاں پہ جھگڑا کھڑا ہو گیا تھا، یہ ہر سال ایک لڑکی کو جو ہے بونا سوا کے جو ہے وہ پانی کے اندر پھینکا کرتے تھے کہ یہ نیل کی دلہن ہے۔ تو مسلمانوں نے کہا کہ بھائی ہم تو یہ ظالمانہ رسم نہیں ہونے دیں گے، اس پہ جھگڑا ہو گیا۔ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے دریا نیل کو خط لکھا تھا، اور اس خط کے بعد جو ہے دریا نیل نے جو بہنا شروع کیا، تو آج تک دریا نیل بہہ رہا ہے اور اس کے اندر کسی قسم کا فرق نہیں پڑا نا۔ تو اس کی بہت مذہبی، یعنی یہ دریا جو ہے صرف دریا نہیں تھا بلکہ اس کی بہت مذہبی حیثیت رہی ہے۔ اچھا، اب دریا نیل کے اندر ہر سال سیلاب آتا تھا، یعنی اگر سیلاب نہیں آتا تھا تو مصری لوگ پریشان ہو جاتے تھے کہ سیلاب کیوں نہیں آ رہا۔ جیسے ہمارے یہاں پہ پریشانی ہوتی ہے نا کہ بھائی سیلاب کیوں آ رہا ہے، تو وہ لوگ اس بات کی آرزو کرتے تھے کہ سیلاب آئے۔ اچھا، سیلاب جو تھا جو ہے وہ پریڈکٹڈ ہوتا تھا، یعنی ان کو پتہ ہوتا تھا پہلے نا، تو سیلاب کے اندر دریا نیل کی سطح بڑھ جاتی تھی، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ سیلاب جو ہے یہ دیوتاؤں کی جانب سے ہمارے لیے تحفہ ہے۔
تو وہ سیلاب کو بھی جو ہے وہ مقدس نظر سے دیکھا کرتے تھے۔ اب یہ جو سالانہ جو سیلاب آتا تھا یہ پریڈکٹیبل ہوتا تھا، یعنی اس کی پیش گوئی ہوتی تھی، ان کو اچھی طریقے سے اندازہ ہوتا تھا کہ کون سے مہینے سیلاب کے ہیں، تو وہ ان مہینوں کے اندر اپنا سارا سامان سمیٹ کے جو ہے دور دراز علاقوں میں چلے جاتے تھے اور پھر کچھ مہینے وہاں پہ گزارتے تھے۔ پھر جب سیلاب کا پانی اتر جاتا تھا تو یہ واپس آ جاتے تھے اور واپس آ کے دوبارہ کھیتی باڑی کرنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو قدیم اہل مصر ہیں ان کے ہمیں مقبرے تو ملتے ہیں، ان کے احرام، ان کی قبریں تو ملتی ہیں، لیکن ان کے گھروں کے، ان کے محلات کے نشان ہمیں بڑے پیمانے پہ نہیں ملتے۔ وہ اسی وجہ سے نہیں ملتے کیونکہ وہ جو عام جو لوگ تھے وہ اس طرح کے جو ہے دریا کے ساتھ رہتے ہوئے اس طرح کے بڑے بڑے گھر نہیں بناتے تھے کیونکہ ہر سال سیلاب آتا تھا، ہے نا۔ کچھ مصری یہ عقیدہ بھی رکھتے تھے کہ یہ ایک آئسس دیوی ہے جو ہورس کی بیوی تھی، اسائرس دیوتا کی بیوی تھی، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اسائرس دیوتا جو تھا اس کو دھوکے سے مار دیا گیا تھا، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ سیلاب جو ہے وہ اس دیوی کے آنسو ہیں جو وہ اپنے شوہر کی آگ کے اندر یاد میں بہاتی ہے۔ تو دریائے نیل جو تھا یہ ایک جب اس کے سیلاب آتا تھا تو ایک تو یہ کہ سیلاب اپنے ساتھ جیسے میں نے بتایا بہت زیادہ زرخیز مٹی لے کر آتا تھا، تو اس مٹی کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ سہولیات ہو جاتی تھی، یعنی ان کو کھاد کا خرچہ بچ جاتا تھا، زمین کے اوپر جو فصل ہونے کی وجہ سے جو خدا نخواستہ جو جراثیم وغیرہ یا اس طرح کے جو کیڑے وغیرہ آ جاتے تھے جو فصلوں کو نقصان پہنچاتے تھے تو وہ ان کا بھی خاتمہ ہو جاتا تھا۔ تو یہ زمین کو ایک طرح سے دوبارہ زندہ کر دیا کرتا تھا، زمین کا احیا کر دیا کرتا تھا یہ نا۔ پھر جو تھا یہ اس کے اندر ایزی نیویگیشن ہوتی تھی اس کے اندر، یعنی سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ وسائل کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بلکہ بس کشتی میں جو ہے وہ سامان رکھا اور کشتی کے بادبان کھول دیے، وہ کشتی ہوا کے رخ پہ بہتی ہوئی جا رہی ہے، تو سامان کی نقل و حرکت کے اوپر خرچہ بہت کم ہو جاتا تھا۔ پھر جو دریا اپنے ساتھ جو مٹی لے کر آتا تھا وہ بہت زرخیز ہوتی تھی اور وہ بہت مضبوط مٹی ہوتی تھی، تو اس مٹی سے یہ مٹی کے بلاکس بناتے تھے، اور وہ بلاکس جو تھے ان کو جو ہے وہ مختلف تعمیراتی مٹیریل کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ ایک بہت بڑی ایک انڈسٹری بھی تھی، بلڈنگ مٹیریل انڈسٹری جو دریائے نیل سے وابستہ تھی۔ یہ اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دریائے نیل کہاں سے جو ہے وہ یہ دریائے نیل کی آپ یہ جو میں نے وائٹ نیل اور بلو نیل کی آپ کو ابھی بتایا تھا، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلو نیل ہے، یہ جو آپ کو میں انڈیکیٹ کر رہا ہوں یہ بلو نیل ہے، دریائے سوڈان بھی جس کو کہتے ہیں، یہ بہتا ہوا آ رہا ہے، اور یہ وائٹ نیل ہے، اور یہ آگے جا کے اس مقام پہ یہ دونوں مل جاتے ہیں۔ اسی کو مجمع البحرین کہا گیا ہے، اسی مقام کو مجمع البحرین کہا گیا ہے۔ اب میں تھوڑا یہاں پہ جو ہے اسپیڈ بڑھاؤں گا کیونکہ ہر تمام سے اس کو بہت زیادہ دریائے نیل ہم نہیں پڑھ رہے، ہم مصر پڑھ رہے ہیں، تو جو سلائڈ جو ضروری ہیں وہی میں آپ کو صرف یہاں پہ پڑھاؤں گا۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میدانی علاقے کے اندر دریا بہہ رہا ہے۔ تو اچھا، اب چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر نیویگیشن بہت زیادہ آسان تھی، ہر دریا کے اندر نیویگیشن آسان نہیں ہوتی، یعنی دریا جب بہتا ہے تو اس کے راستے کے اندر بہت سارے ایسے جگہ پہ آتے ہیں جہاں پہ دریا تنگ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے دریا سندھ ہے، آپ دیکھ لیں کچھ مقامات کے آپ پہ آ کے بالکل نیرو ہو جاتا ہے، لیکن نیل کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں تھا، یہ اپنے آغاز سے لے کے اپنے اختتام تک یہ وسیع میدان میں بہتا تھا۔ پھر اس کے اندر راستے میں آبشار نہیں آتے تھے، جب آبشار آ جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ کشتی چل نہیں سکتی، اس کے اندر پھر جو ہے وہ ہرڈلز ہو جاتے ہیں، تو اس لیے یہاں پہ جو ہے وہ آبشار بھی نہیں تھے، یہ اسموتھ وے کے اندر بہتا تھا یہ، تو اور اس کے اندر جو ہے اس طرح کے جو ہے وہ علاقے بھی نہیں آتے تھے جہاں پہ پتھروں کی بہت زیادہ بہتات ہو جو کشتی کے چلنے میں جو ہے وہ مشکلات پیدا کرے، تو یہ بالکل اسموتھ بہتا تھا، تو اس کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے کشتی کو چلانا، کشتی کے ذریعے سفر کرنا یہ بہت آسان کام تھا یہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ نقشہ ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں
یہ اپر ایجپٹ کہلاتا ہے یہ، ٹھیک ہے، اور یہ نچلا حصہ جو ہے یہ لوئر ایجپٹ کہلاتا ہے۔ تو اپر ایجپٹ کے اندر جو دارالحکومت تھا وہ تھیبیس تھا، اور لوئر ایجپٹ کا جو دارالحکومت تھا وہ میمفس تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ آخر کے اندر آپ کو یہ علاقہ نظر آ رہا ہے، یہ گوشن کا علاقہ کہلاتا ہے۔ یہ انتہائی زرخیز علاقہ ہوا کرتا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جو حکومت تھی وہ بھی اسی گوشن کے علاقے پر ہی تھی۔ تو بہرحال تو یہ لوئر ایجپٹ جو تھا یہ جو ہے یہ اپر ایجپٹ اوپر کا علاقہ ہے، یہ تھیباس اور میمفس یہ بار بار اس کا نام آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ ابھی ذہن میں رکھ لیں۔ پھر یہ نیوبیا کا علاقہ ہے جو اس کے پڑوس میں واقع تھا مصر کے۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے شہر ہیں جو دریا کے کنارے آباد ہیں صرف، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ گوشن کا علاقہ ہے جہاں پہ آ کے دریا ایک ڈیلٹا بنا لیتا ہے اپنا، اور یہ مختلف ٹکڑوں میں پھیل جاتا ہے۔ تو یہ مصر کا سب سے زرخیز علاقہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب 7 سال تک جو غلہ اگایا تھا، اگلے 7 سال 14 سال تک کا جو غلہ ذخیرہ کیا تھا وہ صرف اسی علاقے میں زراعت کر کے جو ہے کیا تھا۔ اب وہ بھی کس طریقے سے کیا وہ بھی ایک زبردست جو ہے وہ قصہ جو ہے وہ آگے آ رہا ہے انشاءاللہ۔ اب آپ یہ تصویر کے اندر بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مصر کی جو ہے ایک سیٹلائٹ امیج ہے۔ یہ پورا کا پورا یہ علاقہ جہاں پہ مصر کا یہ ڈیلٹا ہے، ٹھیک ہے، یہ میمفس ہے، ٹھیک ہے، یہ خلیج عقبہ ہے، ٹھیک ہے، یہ صحرائے سینا کا علاقہ ہے، یہ حجاز کا علاقہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مصر کی ایک سیٹلائٹ تصویر، اس کو میرے خیال میں ہم اس کے اوپر بات کرنا بھی جو ہے نہیں، یہ پھر ایک الگ جو ہے وہ موضوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ تو اب تک اگر جو ہے وہ کوئی سوال ہے آج کی کلاس کے حوالے سے تو آج کی کلاس کے حوالے سے آپ سوال کر لیں۔